بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران باجوہ، آپ کے فیوریٹ یوٹیوب چینل لرننگ سمپلیفائڈ پر، اور آج لے کر آیا ہوں اپنی سیریز ہسٹری آف ماڈرن وارفیئر کی چوتھی ویڈیو، جس میں ہم بات کریں گے جرمن یونیفیکیشن وارز کے بارے میں، جن کو بسمارک وارز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس کے ذریعے آپ ہماری سیریز کی پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جرمن یونیفیکیشن وارز ہیں کیا اور کیوں ان جنگوں کی ضرورت پڑی۔ اس کے بعد ہم اس سلسلے کی دو اہم جنگوں کے بارے میں بات کریں گے اور آخر میں ان جنگوں کا تجزیہ کریں گے۔ نیپولیونک وارز، جن میں 1790 سے 1815 کے درمیان فرانس نے یورپ کے متعدد ممالک کے خلاف جنگیں لڑیں، جس کا ذکر ہم اپنی پہلی ویڈیو، جس کا ٹائٹل کانگریس آف ویانا تھا، اس میں کر چکے ہیں۔ ان جنگوں سے پہلے جرمنی تقریباً 300 سے زائد ریاستوں پر مشتمل تھا، اور یہ ریاستیں موجودہ دور کی باؤنڈریز کے مطابق جرمنی، پولینڈ، چیک ریپبلک، بیلاروس اور یوکرین کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس وقت یہ تمام الگ اور خود مختار ریاستیں تھیں، لیکن ایک چیز جو ان تمام ریاستوں میں کامن تھی وہ تھی جرمن قوم اور جرمن زبان، یعنی ان تمام ریاستوں میں بسنے والے لوگ جرمن قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں جرمن زبان بولی جاتی تھی۔ نیپولیونک وارز کے دوران نیپولین نے جرمنی کے جن علاقوں پر قبضہ کرنے کے نتیجے میں ان 300 سے زائد چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو آپس میں ضم کر کے 39 بڑی ریاستوں میں تبدیل کر دیا، اور انہی کے اندر سے 1790 کی دہائی میں 16 جرمن ریاستوں پر مشتمل ایک کانفیڈریشن بھی بنائی گئی، جس کو کانفیڈریشن آف رائن کا نام دیا گیا۔ جیسے کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو کانگریس آف ویانا میں ذکر کیا تھا کہ 1815 میں جب جرمنی نیپولین کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو جرمن سٹیٹس نے نیپولین کی قائم کردہ کانفیڈریشن آف رائن کو ختم کر کے جرمن کانفیڈریشن قائم کی، جس کا مقصد ایک طرف تو فرانس کے قبضہ کی یادوں کو ختم کرنا تھا، جبکہ دوسری طرف تمام جرمن ریاستوں کا اتحاد قائم کرنا تھا، تاکہ مستقبل میں کسی بھی بیرونی طاقت کی جارحیت سے اکٹھے ہو کر لڑا جائے۔ اس جرمن کانفیڈریشن کی اوور آل سرپرستی آسٹریا کے پاس تھی، جو پرشیا، سیکسونی، موراویہ وغیرہ کی طرح جرمن ریاستوں میں ایک بڑی طاقت تھی۔ اگرچہ یہ اتحاد تمام جرمن ریاستوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن حقیقتاً یہ ایک نازک اتحاد تھا، کیونکہ آسٹریا اور پرشیا دو بڑی اسٹیٹ ہونے کے ناطے اس اتحاد کی قیادت کے خواب دیکھ رہی تھی، اور باقی چھوٹی جرمن اسٹیٹس کو یہ خوف تھا کہ یہ دو بڑی طاقتیں کسی بھی وقت ان کا تختہ الٹ سکتی ہیں۔ جرمنی، خاص طور پر پرشیا کی تاریخ نے اس وقت ایک اہم موڑ لیا جب 1860 کی دہائی میں پرشیا کے بادشاہ ولیم ون نے ایک سابقہ فوجی افسر اوٹو ون بسمارک کو پرشیا کا چانسلر بنایا۔ بسمارک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، اسے پرشیا کی صلاحیت اور جرمن نیشنلزم کی بہت گہری پہچان تھی، اور اس نے تمام جرمن سٹیٹس کو پرشیا کی قیادت میں متحد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس عمل کی ابتدا ڈنمارک سے کی۔ ڈنمارک اس وقت کنگڈم تھی، اور اس کے جنوب میں 2 ڈچیز تھیں۔ ڈچی کنگڈم کے اندر ایک خود مختار چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے، جس کے رولر کو ڈیوک یا عورت ہونے کی صورت میں ڈشیز کہا جاتا ہے۔ ڈنمارک کی یہ 2 ڈشیز شلیسوگ اور ہولسٹین تھیں، جن کی ملکیت پہ قبضے کے حوالے سے 1848 سے 1852 کے درمیان بھی کنگڈم آف ڈنمارک اور جرمن کانفیڈریشن کے درمیان ایک جنگ ہو چکی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے لندن پروٹوکول کے ذریعے ان دونوں ڈچیز کو کنگڈم آف ڈنمارک یا جرمن کانفیڈریشن سے الگ تسلیم کیا گیا۔ لیکن 1863 میں ڈنمارک کے نئے بادشاہ کرسچن 9 نے دوبارہ ان دونوں ڈچیز یعنی شلیسوگ اور ہولسٹین پر دعویٰ کیا اور ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔
ڈنمارک کے بادشاہ کی اس حرکت کے نتیجے میں پرشیا اور آسٹریا نے مل کر 1 فروری 1864 کو ڈنمارک پر چڑھائی کر دی اور 30 اکتوبر 1864 تک اس جنگ کا اختتام ٹریٹی آف ویانا کی صورت میں ہوا، جس کے تحت ڈنمارک نے شلیسوگ اور ہولسٹین کے ساتھ ساتھ لاؤنبرگ کا علاقہ بھی آسٹریا اور پرشیا کو سرنڈر کر دیا۔ ٹریٹی آف ویانا کے تحت شلیسوگ اور ہولسٹین کے علاقے ڈنمارک سے چھین کر آسٹریا اور پرشیا کو دینے کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن ابھی ان علاقوں کی آسٹریا اور پرشیا کے درمیان تقسیم کا معاملہ باقی تھا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے 14 اگست 1865 کو آسٹریا اور پرشیا کے درمیان ایک معاہدہ گیسٹین کنونشن سائن ہوا، جس کی روح سے پرشیا کو شمالی حصہ یعنی شلیسوگ اور آسٹریا کو جنوبی حصہ یعنی ہولسٹین کا کنٹرول مل گیا۔ اس معاہدہ کے بعد جرمنی کی تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور جرمنی کی حاکمیت کے لیے آسٹریا اور پرشیا کی پاور سٹرگل مزید تیز ہو گئی اور دونوں کے تعلقات بھی مزید خراب ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آسٹریا کو ملنے والی ڈچی ہولسٹین کا رستہ پرشیا سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرشیا نے آسٹریا کی کمیونیکیشن لائن میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ چونکہ پرشیا بھی اب آسٹریا کے مقابلے کی طاقت بن چکا تھا، اس نے آسٹریا کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جرمن سٹیٹس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے شمالی جرمن سٹیٹس کا کنٹرول پرشیا سنبھال لے اور جنوبی جرمن سٹیٹس کا کنٹرول آسٹریا کے پاس رہے۔ لیکن پرشیا کی بڑھتی ہوئی صنعتی اور ملٹری طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے آسٹریا کسی قسم کے پاور شیئرنگ کے فارمولے پر راضی نہ تھا اور اس نے پرشیا کے ساتھ جنگ کو ترجیح دی۔ ان حالات میں جنگ ناگزیر تھی کیونکہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ جغرافیہ کے لحاظ سے اس جنگ کی صورت میں پرشیا کو کافی مشکلات درپیش تھی۔ ایک طرف زیادہ تر جرمن سٹیٹس کا ڈائریکٹ زمینی لنک پرشیا کی بجائے آسٹریا کے ساتھ تھا، تو دوسری طرف پرشیا کا اپنا علاقہ 2 الگ حصوں پر مشتمل تھا، یعنی ایسٹرن پرشیا اور ویسٹرن پرشیا، جن کے درمیان میں ایک اور خود مختار ریاست ہنوور تھی۔ اس کے علاوہ ریاست بوہیمیا پرشیا کے دارالحکومت برلن کے خلاف آسٹریا کے حملہ کے لیے ایک آئیڈیل لانچنگ پیڈ فراہم کرتی تھی۔ لیکن یہ سب مشکلات پرشیا کے جنرل سٹاف جنرل مولٹکے اور بسمارک کی اسٹریٹجک حکمت عملی سے زیادہ نہیں تھے۔ سب سے پہلے مولٹکے نے ریاست ہنوور پر حملہ کر کے اس پر پرشیا کا قبضہ مسلط کیا اور یوں مشرقی اور مغربی پرشیا جغرافیائی طور پر آپس میں مل گئے۔ اس کے بعد ریاست بوہیمیا کی صورت میں آسٹریا کے پرشیا پر حملے کے لیے لانچ پیڈ ختم کرنے کی غرض سے شمالی جرمن ریل روڈ سسٹم کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے آسٹرین آرمیز کی پہنچنے سے پہلے ہی ریاست سیکسونی کا کنٹرول حاصل کر لیا اور ریاست بوہیمیا میں اپنی افواج کی کنسنٹریشن شروع کر دی، یعنی اپنی ذہانت، قابلیت اور وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی جغرافیائی مشکلات کو اپنے لیے ایڈوانٹیج میں تبدیل کر دیا۔ دونوں فوجوں کا سامنا کوننگ گریٹس کے مقام پر ہوا، جس میں پرشیا نے اپنی حد درجے بہتر ویپنز ٹیکنالوجی اور بہترین حکمت عملی فوجی قیادت کی بدولت آسٹرین فوج کو بری طرح سے شکست سے دوچار کیا اور مزید پیش قدمی کرتے ہوئے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا سے محض چند میل کے فاصلے پر پہنچ گئی۔ اس وقت آسٹریا میں مسلط ہیبسبرگ منارکی کی تباہی واضح نظر آ رہی تھی اور پرشیا کے جنرلز ایک عظیم کامیابی کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن پرشیا کے چانسلرز اوٹو ون بسمارک کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس جنگ کے مزید جاری رہنے سے فائدہ صرف فرانس اور رشیا کو ہوگا
اور آسٹریا کے ساتھ جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر مشرق کی جانب سے روس اور مغرب کی جانب سے فرانس نے پرشیا پر حملہ کر دیا تو اس تین طرفہ جنگ کی صورت میں پرشیا اپنا دفاع نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اس نے پرشیا کے بادشاہ ولیم ون کو قائل کیا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے آسٹریا کے ساتھ مذاکرات شروع کروائے۔ آسٹریا کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ شمالی جرمن ریاستوں کا مکمل کنٹرول پرشیا کو دے دے اور جنوبی جرمن ریاستوں کی ملٹری اور خارجہ امور بھی پرشیا کو دے دے۔ تقریباً ہارے ہوئے آسٹریا نے یہ شرائط خوشی سے قبول کی، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے آسٹریا کا اپنا کوئی بھی علاقہ اس سے نہیں چھینا جا رہا تھا۔ لہٰذا 23 اگست 1866 کو دونوں طاقتوں کے درمیان پیس آف پراگ کے نام سے معاہدہ ہوا، جس کے تحت جرمن کانفیڈریشن کو ختم کر کے پرشیا کی قیادت میں نارتھ جرمن کانفیڈریشن قائم کی گئی۔ آسٹریا کو مین دریا کے شمال تک اس کے اپنے علاقوں تک محدود کر دیا گیا، اور یوں تمام شمالی جرمن ریاستیں پرشیا کے انڈر کمانڈ آ گئی۔ 1871 میں تمام جرمن ریاستوں کے اتحاد کے آخری مرحلے میں جنوبی جرمن ریاستوں نے بھی نارتھ جرمن کانفیڈریشن میں شمولیت اختیار کر لی اور جرمن امپائر کا نام اختیار کر لیا، جو پرشیا کے بادشاہ کے زیر سرپرستی آ گیا، اور فائنلی 1918 میں آئینی ترمیم کی صورت میں جرمن امپائر سے جرمن ریپبلک میں تبدیل ہو گیا، جسے ہم موجودہ دور کے جرمنی کے نام سے جانتے ہیں۔ اگرچہ تاریخی تناظر میں بسمارک کا یہ ایک ماسٹر سٹروک سمجھا جاتا ہے، لیکن پرشین سولجرز اس معاہدہ سے بظاہر کافی ناخوش تھے، کیونکہ ان سے ایک عظیم جنگی کامیابی چھین لی گئی تھی۔ اگر ہم اس جنگ میں پرشیا کی کامیابی کا تجزیہ کریں تو یہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ پرشیا کی کامیابی کا راز ان کی ٹیکٹیکل یا ٹیکنالوجیکل برتری سے زیادہ اس کے سیاست دانوں، خاص طور پر اوٹو ون بسمارک کی کامیاب پالیسیز اور اس کے فوجی جرنیلوں اور افسروں کی پیشہ ورانہ قابلیت تھی۔ 19ویں صدی کی پہلی دہائی میں فرانس کے خلاف جنگوں میں ناکامی سے سبق سیکھتے ہوئے پرشیا نے وار کالج قائم کیا، جس کی بدولت اسے منجھے ہوئے اسٹاف آفیسرز اور کمانڈرز ملے۔ بسمارک کی صورت میں پرشیا کے پاس ایک ایسا سیاستدان موجود تھا جو حالات کے مطابق جارحانہ اور دفاعی حکمت عملی اپنانے کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا۔ اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس جنگ سے پہلے 1850 کی دہائی میں پرشیا نے اپنے ریل روڈ سسٹم پر بے حد کام کیا، جس کا اسے جنگ میں بے تحاشا فائدہ ہوا۔ ہتھیاروں کی کوالٹی اور پروڈکشن میں بھی وہ آسٹریا سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ اس کے برعکس یورپ کی باقی بڑی طاقتوں کا اس وقت کے تناظر میں جائزہ لیا جائے تو ان میں پرشیا جیسی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود نہیں تھیں، یہاں تک کہ باقی یورپین پاورز پرشیا کو فوجی میدان میں حقیر مانتی تھی اور اس کی لیٹسٹ صلاحیتوں سے ناواقف تھی۔ آسٹریا بھی اسی احساس برتری کا شکار ہو گیا۔ برطانیہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس نے اپنے آپ کو کرائمین وار کے بعد بر اعظم یورپ کے معاملات سے کنارہ کش کر لیا۔ فرانس کا بھی اپنی اسٹریٹجک حکمت عملی پر فوکس نہیں تھا، اور کرائمین وار کے دوران روس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ بھی آسٹریا کے حق میں نہیں تھا۔ ان سب حالات کے پیش نظر پرشیا کو فری ہینڈ مل گیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور وسائل کا بہترین اور بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے کے لیے باقی یورپی طاقتوں کے دخل سے بلا خوف و خطر اقدامات کرے، اور آخر میں وہ اپنے اس مقصد یعنی اپنی قیادت میں جرمنی کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کامنٹ سیکشن میں ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا
کہ کنگڈم آف ڈنمارک اور جرمن کانفیڈریشن کے درمیان اختلافات اور جھگڑے کی وجہ کیا تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔